بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں دھوکہ یا برائی ہی کیوں ملتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا، جب تم کسی کے ساتھ بلائی کرتے ہو اور تم کو اس کا صلہ برائی میں ملے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ ایک بندہ حضرت سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، انسان برا کب بنتا ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا، جب بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کے بدلے میں اس کو ہمیشہ رسوائی کا منہ کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ اس کو خوشحالی کے بدلے میں تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ نیک بندے کو خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ نیک بندہ ہر وقت کسی دوسرے کی بھلائی کرتا رہتا ہے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اس سب کے باوجود اس کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا تو رسول اللہ کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، آپ ڈر گئے۔ رسول کریم حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے، اے خدیجہ، مجھے کمبل دے دو۔ حضرت سیدنا خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب حضور اکرم کا ڈر جاتا رہا تو رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے فرمایا، اے محمد، آپ کا خیال درست نہیں، خدا کی قسم آپ کو خدا اس حالت میں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کی دل جوئی کرتے ہیں، آپ بے مثال ہیں۔ ایسا اچھا اخلاق، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا انسان کبھی ذلت اور خواری کی موت نہیں مر سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور اس جاہلیت کے زمانے میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی اور ورقہ بن نوفل عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور اس وقت ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو رسول اللہ کے حالات بتاتے ہوئے کہا، اے چچا زاد، میرے شوہر محمد سے ان کی زبان، ان کی کیفیت کو جان لیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ سے پوچھا، ہے بھتیجے، جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی تفصیل مجھے بتائیے۔ چنانچہ حضور اکرم نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ کے واقعے کو سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار بول اٹھے، آپ تو وہی ہیں اللہ کے معزز پیغمبر جن کا ذکر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ کے عہد نبوت میں جوان عمر ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دیتی۔ ورقہ بن نوفل کی بات سن کے رسول اللہ حیرت زدہ ہو کر بولے، کیا یہ لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ یہ لوگ تو مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ بات سچ ہے کہ وہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، کیونکہ جو بھی اللہ کا پیغمبر کسی قوم پر آیا ہے تو اس قوم نے ہمیشہ ہی اپنے پیغمبر کو تکالیف پہنچائی ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں پوری آپ کی مدد کروں۔ اس ملاقات کے چند دن بعد ورقہ بن نوفل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں جو رسول اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب ہی ایک اچھے انسان کی خوبیاں ہیں کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، وہ جو بات کہتا ہے ہمیشہ سچ کہتا ہے، وہ غریب بے کس انسانوں کو کبھی تنگ نہیں کرتا، وہ انسان نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اچھے انسان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اچھا انسان ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھتا ہے، وہ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کی کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی پر طنز نہیں کرتا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اچھا انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اچھا انسان ہر کسی کی عزت و احترام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کا قول ہے کہ اچھے انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو انسان کو اچھے اعمال کرنے پر بھی حاصل نہیں ہوتا۔
کیونکہ سوچ میں کبھی دکھاوا نہیں ہوا کرتا۔ دوستو، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا غرور اور تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کا فرمان ہے کہ مشکلات اور مصائب ہمیشہ اچھے انسان کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ اچھا انسان مشکلات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا مطلب اس کو گلے لگانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو تکلیف اس انسان نے مجھے دی ہے، میں نے اس کو وہی تکلیف نہیں دینی، بلکہ اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کر دینا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کو بلا وجہ تکلیف اور مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، اس سے خود بدلہ نہ لیا کرو، بلکہ اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ جب تم اچھے بندوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ تم سے بدلہ نہیں لے گا، وہ تم سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تمہارے رازوں کو خوب جانتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہیں معاف کرنا ہے یا اس برائی کے بدلے میں تم کو سزا دینی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے انسان کو کسی کو اپنا اچھا پن بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ پاک ہر کسی کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے کردار کو سرعام بدنام کرنے کی کوشش کرے تو بھی اللہ پاک پر یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہے جو عزت اور ذلت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اتنے بھی سخت نہ بن جاؤ کہ تم اکیلے رہ جاؤ، اور اتنے بھی نرم نہ ہو جاؤ کہ لوگ تم کو بے بس کر دیں۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس انسان کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر جو ناشکرہ انسان ہوتا ہے وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ انسان تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی مشکلات سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ جس پر اللہ نے غیرت کمائی۔ اللہ پاک تجھ کو ہمیشہ اپنے لیے چاہتا ہے اور تو ہمیشہ غیروں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جب کسی کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تجھ کو اندر سے توڑ دے گا۔ جب تو اللہ کا بن جائے گا تو اللہ پاک ساری مخلوق کی خوشیاں تم کو عطا کر دے گا۔ جو تو چاہے گا اللہ تجھ کو تبھی عطا کرے گا جب تو اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو جس کو حاصل کرنے کے لیے رویا کرتا تھا اب وہ تجھ کو حاصل کرنے کے لیے رویا کرے گا۔ دنیا کی محبت نے ہمیشہ انسان کو دکھ ہی دیا ہے، بس اللہ سے محبت ہی ہے جو تم کو ہر طرح سے عزت دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اور اچھے الفاظوں میں بھی۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔